اخلاق ذمیمہ گناہوں کی جڑ ہیں۔ اخلاق ذمیمہ گناہوں کی جڑیں ہیں جو دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر دل کو ان سے صاف نہ کیا جائے تو ظاہری عبادت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اخلاق ذمیمہ کے ساتھ ظاہری عبادات میں مشغول رہنے والا ایسا ہے جیسے کسی آدمی کے جسم میں خارش ہو جائے تو ڈاکٹر اسے دوا کھانے کے لیے اور روغن ظاہری جلد پر ملنے کے لیے دے، لیکن وہ صرف روغن پر قناعت کرے، دوا نہ کھائے، اور وہ غذائیں بھی استعمال کرتا رہے جن سے خارش کے مادے میں اضافہ ہوتا ہے۔ روغن ملنے سے پرانے دانے ختم ہوتے رہیں گے اور جسم میں باقی رہ جانے والے مادے کی وجہ سے نئے دانے طلوع ہوتے رہیں گے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ یہ باطنی اخلاق یعنی عجب، ریا وغیرہ شرعاً مذموم ہیں، لیکن وہ اپنے عجب کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے جو شریعت کی نظر میں مذموم ہو، بلکہ وہ اس طرح کے باطنی امراض میں مبتلا ہونے سے بہت بلند ہیں۔ یہ امراض عوام میں ہوتے ہیں، علماء میں نہیں پائے جاتے۔ پھر اگر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جسے کبر کہا جا سکے یا جس میں جاہ پسندی کی جھلک ہو تو وہ اسے کبر یا جاہ پسندی نہیں کہتے، بلکہ اسے دین اور علوم کے لیے سربلندی، عزت، عظمت اور وقار کی طلب، اللہ کے دین کی نصرت اور دشمنان خدا کو ہزیمت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔ جاہ پسندی کے جواز کی دلیل: یہ جاہ پسند اور متکبر علماء اپنی غیر شرعی حرکات کے جواز میں عجیب دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم معمولی لباس پہنیں گے یا مجلس میں نیچے بیٹھیں گے تو دین کے دشمن ہم پر ہنسیں گے اور ہماری تواضع کو ذلت سمجھ کر خوش ہوں گے۔ ہم اس لیے عزت کے طالب ہیں کہ ہماری عزت دین کی عزت ہے اور ہماری ذلت دین کی ذلت ہے۔ ان فریب خوردہ علماء کو یہ بات رہ گئی کہ ہماری تواضع سے دشمن ہنسیں گے، لیکن ان کے اس عمل سے دین کا سب سے بڑا دشمن خوش ہوگا۔ یہ بات وہ بھول گئے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنی جاہ پسندی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں تو شیطان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے اور اپنی کامیابی پر بغلیں بجاتا ہے۔ ان علماء کو یہ بات بھی یاد نہیں رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو کس طرح شکست دی اور دین کی کیسے نصرت فرمائی۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے متواضع، سادہ مزاج، قناعت پسند اور فقر و مسکنت کے پیکر تھے، حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھٹیا لباس پر نکتہ چینی کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا تھا، ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم کسی اور چیز سے عزت کیوں حاصل کریں؟ یہ فریب خوردہ لوگ ریشم و دیباج کے حرام لباس اور گھوڑوں اور اونٹوں میں دین کی عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ حسد بھی دین کی نصرت کے لیے، نہ صرف جاہ پسندی بلکہ حسد بھی دین کی نصرت کا وسیلہ بن گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے کسی ہم عصر سے حسد کرتے ہیں اور زبان سے اپنے حسد کا اظہار بھی کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم حاسد ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا غصہ حق کی تائید اور باطل قوتوں کے ظلم و زیادتی کے رد کا اظہار ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم اپنے معاملات ہی میں غم و غصے کا پیکر بنتے ہو یا اس وقت بھی تمہاری ناراضگی کا یہی عالم ہوتا ہے جب کوئی شخص تمہارے علاوہ کسی دوسرے عالم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے یا حصول اقتدار میں ان کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے معاملات میں تمہاری زبان شمشیر برہنہ بن جاتی ہے اور دوسرے ہم رتبہ علماء کے معاملات میں تمہاری زبان مفلوج ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کے لیے غضب کرنے والے کا حال یہی ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دشمن تمہارے علاوہ کسی عالم پر تنقید کرتا ہے تو تم اس کی مدافعت نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہو۔
ریا بھی جائز ہے۔ یہ علماء اپنی علمی قابلیت اور عملی برتری کا اظہار بھی کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بھولے سے کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ ریا کے مرتکب ہو رہے ہیں تو فوراً ہی یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ ہم ریاکار نہیں ہیں، ہم اپنے علم و عمل کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری اتباع کریں اور ہدایات پائیں، ہمیں ثواب ملے۔ ہم اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے دل و دماغ میں علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے اعمال ناموں میں حسنات کا بڑا ذخیرہ ہے، بلکہ ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اظہار سے بیچارے مسلمانوں کو حق کی روشنی مل گئی اور ہمیں کچھ اور ثواب حاصل ہو گیا۔ ہمیں اصل خوشی اس اجر و ثواب سے ہوتی ہے جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر چلانے اور عذاب الہی سے بچانے سے ہوا کرتا ہے۔ کیا یہ مغرور لوگ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی اقتداء سے خوشی ہوتی ہے؟ اگر اللہ کے سادہ لوح بندے دوسرے علماء کی اقتداء کریں اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو انہیں ہرگز خوشی نہیں ہوتی، حالانکہ اگر ان کا مقصد مخلوق کی ہدایت ہوتا تو وہ دوسروں کی اقتداء سے بھی خوش ہوتے۔ جیسے کسی کے بہت سے غلام بیمار ہوں اور علاج سے اچھے ہو جائیں تو وہ ان کی شفا یابی سے خوش ہوتا ہے، یہ فرق نہیں کرتا کہ انہیں اس کے علاج سے صحت ملی ہے یا کسی دوسرے طبیب کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ یہاں بھی شیطان اپنی کوششیں آخر وقت تک ترک نہیں کرتا اور انہیں ایک اور دلیل سجھا دیتا ہے، اور یہ کہ ہم اپنی اقتداء سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی اقتداء سے ہمیں ثواب ملا، گویا ہم اجر و ثواب سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، دلوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر اللہ کی وحی لے کر آئے کہ ثواب اظہار سے زیادہ خلوت اور گوشۂ گمنامی میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ہے، اس کے ساتھ ہی انہیں پابند سلاسل کر کے داخل زنداں کر دیا جائے، یقیناً وہ بہانے تراشیں گے اور کسی بھی طرح وہ پاؤں کے زنجیریں توڑ کر اور قید خانے کی دیواریں پھلانگ کر واعظ و تدریس کے اسی مسند پر جلوہ افروز ہونے کی کوشش کریں گے جہاں ان کے اقتدار کا سورج جگمگاتا ہے۔ ظالم سلاطین سے متواضعانہ سلوک۔ اسی طرح بعض علماء سلاطین کے درباروں میں جاتے ان سے تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اور جب انہیں خیال آتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کے لیے تواضع ظاہر کرنا حرام ہے تو وہ فوراً یہ شیطانی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد بادشاہوں کی تعظیم یا توقیر نہیں ہے، بلکہ ہم تو غریب مسلمانوں کی مدد اور دشمنوں کو شکست دینے کے لیے بادشاہوں کے یہاں آمد و رفت رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے، ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اور اس کا اندازہ اس وقت ہو جاتا ہے جب بادشاہ کے دربار میں انہی جیسا کوئی عالم مقرب بن جائے اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی ہو تو یہ بات ان پر گراں گزرتی ہے، بلکہ اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اس مقرب عالم کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے سے نہیں چوکتے۔ شیطان کی 3 تلبیسات۔ بعض علماء ان ظالم بادشاہوں کے عطیات بھی قبول کر لیتے ہیں، اور جب دل میں ان کی حرمت کا خیال آتا ہے تو شیطان جواز کی دلیل فراہم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے جس کا کوئی مالک نہیں، اسے مسلمانوں کے مفادات میں خرچ ہونا ہے، اور تمام مسلمانوں کے امام، ان کے عالم اور قائد ہو، دین کی بنیاد تم پر ہے، کیا تمہارے لیے اس مال میں سے ضرورت کے بقدر لینا جائز نہیں ہے؟ یہاں شیطان 3 امور میں تلبیس کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ کا دیا ہوا مال کسی کی ملکیت نہیں ہے، حالانکہ لینے والے جانتے ہیں کہ بادشاہ نے بطور خراج مسلمانوں سے اور دوسری رعایا سے مال لیا ہے، اور جن سے لیا ہے وہ یا تو خود موجود ہے یا ان کے ورثہ موجود ہیں۔ مثلا 10 افراد سے 100 دینار لیے اور خلط ملط ہو گئے، ان کی حرمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ انہیں لاوارث مال قرار دینا کسی بھی طرح درست نہیں ہے، بلکہ بادشاہ پر واجب ہے وہ ان 10 افراد کا مال واپس کرے اور ان میں 10 دینار برابر تقسیم کر دے۔
دوسری تلبیس یہ ہے کہ ان کے ذاتی مصارف کو دینی مفادات کا عنوان دیا اور انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ ان پر دین کی بنیاد قائم ہے، حالانکہ وہ دین پر فساد برپا کرنے والے ہیں، بادشاہوں کے عطیات جائز سمجھ کر وصول کرتے ہیں، دنیا کی طرف راغب ہیں اور اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ان دینداروں کی بنسبت بہت زیادہ ہے جو دنیا میں زہد اختیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ جاہ طلب علماء دین کے مصلح بلکہ دین کے دجال ہیں۔ یہ شیطان کے نمائندے مسلمانوں کے امام بننے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ امام وہ ہے جس کے دنیا سے اغراض اور اللہ کی طرف التفات میں تقلید کی جائے، جیسے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء سلف۔ اور دجال وہ ہے جس کی اقتدا اللہ سے اعراض اور دنیا کی طرف رغبت میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علماء کی زندگی سے کم، موت سے زیادہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا ستون کہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عالم سو کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پتھر کی سل کی طرح ہے جو بہتے ہوئے پانی کے منہ پر آ گری ہو کہ نہ خود پانی جذب کر سکے اور نہ آگے بڑھنے دے کہ کھیتوں کو نفع ہو۔ چوتھا گروہ ان اہل علم کا ہے جو اپنے اعضاء کو پاک و صاف رکھتے ہیں اور انہیں عبادات سے آراستہ کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اخلاق نفس اور صفات قلب کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں ریا، حسد، حقد، کبر، طلب جاہ وغیرہ صفات ہوتی ہے تو ان کے ازالے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ مغرور ہیں کیونکہ ان کے قلوب کے مخفی گوشوں میں شیطان کے مکر اور نفس کی خواہشیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں اور وہ اتنی مخفی اور غامض ہوتی ہیں کہ مشکل ہی سے ان کا ادراک ہو پاتا ہے، اس لیے اچھے لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کھیت کی صفائی کا ارادہ کرے اور وہ تمام زائد گھاس کاٹ ڈالے جو پودوں کے ارد گرد اگ آئی ہے اور جس سے انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، لیکن خود رو گھاس کے جو پودے زیر زمین دفن ہیں اور جو عنقریب ابھرنے والے ہیں ان پر کوئی توجہ نہ دے، ظاہری صفائی کر کے یہ سمجھ لے کہ کھیت صاف ہو گیا ہے، اب کوئی پودا ایسا پیدا نہیں ہوگا جو کھیتی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس غفلت اور احتمال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھیت میں خرد رو پودے نکل آتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط اور شاخیں وسیع ہو جاتی ہیں اور کھیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات عالم بھی اپنی دانست میں قلب کا اچھی طرح تزکیہ کر لیتا ہے لیکن مخفی گوشوں پر پورا دھیان نہیں دے پاتا۔ تم اسے رات دن علم کی جمع و ترتیب اور نشر و اشاعت میں مشغول دیکھتے ہو، کبھی وعظ کی مجلسوں میں ہے، کبھی تدریس کے مسند پر ہے، کبھی تصنیفی کاموں میں لگا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری تمام خدمات کا ایک مخفی باعث بھی ہو اور وہ یہ کہ اطراف میں میرا نام مشہور ہوگا، لوگ دور دراز حلقوں سے میرے پاس آئیں گے، ہر زبان میری تعریف میں رطب اللسان ہوگی، ہر طرف میرے زہد، ورع و تقوی اور علم کا چرچا ہوگا، لوگ اپنے اہم معاملات میں مجھ سے مشورہ لیں گے، میں ہر جگہ مقدم رکھا جاؤں گا، میرے ارد گرد مستفدین کا ہجوم ہوگا۔ اسے بڑی لذت حاصل ہوتی ہے جب لوگ اس کے خوبصورت الفاظ کان لگا کر سنتے ہیں اور بار بار سمجھنے کے انداز میں سر کو حرکت دیتے ہیں، رقت انگیز باتوں پر روتے ہیں اور اس کی خطیبانہ مہارت پر تعجب کرتے ہیں۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس رفقا، تلامذہ، مریدین اور مستفیدین کا ایک بڑا حلقہ ہے۔ سینکڑوں ہم عصروں اور ہم مرتبہ عالموں میں یہ خصوصیت صرف اسے حاصل ہے کہ وہ علم، عمل اور وعظ و تقوی کو جامع ہے۔ خصوصیت کا یہ احساس دوسروں کے بارے میں زبان طعن دراز کرنے سے محفوظ نہیں رکھتا، خاص طور پر انہیں بہت زیادہ ہدف تنقید بناتا ہے جو دنیا میں مشغول نظر آتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی مشغولیت کو کوئی
دینی المیہ تصور کرتا ہے، بلکہ محض اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تو اپنی باطن میں جس ظاہری زندگی پر نازاں ہے وہ انہی لوگوں کی مرہون منت ہے جنہیں دنیا کا کتا کہہ کر پکارتا ہے۔ اگر ان کے دل تیری طرف سے پھر جائیں تو اس کا امکان قوی ہے کہ تیرا قلب تشویش کا شکار ہو جائے اور تجھ سے ایک معمولی وظیفہ بھی ادا نہ ہو اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے نفس کا عیب چھپاتا پھرے۔ مریدین کے ساتھ ترجیحی سلوک۔ بعض اوقات یہ نام نہاد علماء اپنے ان مریدین کے ساتھ اکرام اور رعایت کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کے زہد و ورع کے کچھ زیادہ ہی معتقد ہیں، اور جو لوگ ان کے حقیقی زہد و ورع کا اعتراف کرتے ہیں اور عقیدت میں مبالغے سے کام نہیں لیتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بعض مریدین کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں اور ان کی فوقیت کے لیے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے اور زیادہ عابد و زاہد ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ انہیں اس لیے فوقیت دی جاتی ہے کہ یہ ان کی زیادہ اتباع کرتے ہیں اور زیادہ تعریف کرتے ہیں، اس کی باتوں کو زیادہ غور سے سنتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ یعنی سادہ لوح مسلمان ان کی اتباع کرتے ہیں اور علوم میں ان سے استفادہ کرتے ہیں، تو انہیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کی اتباع اور استفادہ ہمارے اخلاص اور صدق کی وجہ سے ہے، چنانچہ وہ اس بات کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں علم کا حق ادا کرنے کی توفیق دی اور اس کے زبان سے وہ کلمے جاری کیے جن سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا۔ انہیں یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عمل گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نیت کیا ہے۔ آیا مخلوق کی ہدایت کے پیش نظر شہرت کی خواہش پوشیدہ ہے؟ اگر ان علماء سے یہ کہا جائے کہ جس قدر اجر و ثواب تبلیغ دین اور اشاعت علم ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، تو وہ گوشائے تنہائی اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنی انہی سرگرمیوں کو جاری رکھنا پسند کرتا ہے جن سے شہرت ملتی ہے، اور بزعم خود اجر و ثواب کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے۔ غالباً شیطان کے اس قول سے یہی لوگ مراد ہیں کہ بنی آدم میں سے جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہو گیا، اس کا دعویٰ غلط ہے، وہ اپنے جہل کے باعث میرے جال میں پھنس گیا۔ مصنفین کا فریب۔ بعض اوقات اہل علم کسی کتاب کی تصنیف و تالیف میں انتہائی عرق ریزی سے کام لیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علم کی جمع و تدوین میں اس لیے مصروف ہیں تاکہ مخلوق خدا نفع حاصل کرے، حالانکہ ان کے تحت الشعور میں کہیں یہ خواہش پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس حسن تالیف کی وجہ سے ہمیں شہرت ملے گی اور مطالعہ کرنے والے داد سے نوازیں گے، اور اس کی خواہش کے وجود یا عدم کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر کتاب کی لوح سے اس کا نام مصنف کی حیثیت سے حذف کر دیا جائے اور کسی دوسرے صاحب قلم کا نام لکھ دیا جائے تو بڑی ناگواری ہوتی ہے، حالانکہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگرچہ لوح کتاب پر میرا نام نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب مجھے ہی ملے گا، اور اللہ کے نزدیک بھی مصنف میں ہی ہوں، وہ شخص نہیں ہے جس کا نام لکھا گیا ہے۔ کبھی مصنف اپنی کتاب میں خود اپنی تعریف میں ردب اللسان نظر آتا ہے، کبھی بڑے واضح انداز میں اور کبھی رمز کے ساتھ۔ بعض اوقات دوسروں کو بھی ہدف تنقید بنانے سے نہیں چوکتا تاکہ پڑھنے والے یہ سمجھیں کہ صاحب کتاب ان لوگوں سے افضل ہے جن پر وہ تنقید کر رہا ہے، حالانکہ اس کی تنقید بلا ضرورت ہے۔ کبھی اپنی کتاب میں کسی دوسرے مصنف کی ایسی عبارتیں کتاب کے حوالے اور صاحب کتاب کے نام کی وضاحت کے ساتھ نقل کرتا ہے جس میں کوئی عیب ہو، اور ایسی عبارتیں نظر انداز کر دیتا ہے یا بلا حوالہ نقل کرتا ہے جو عمدہ ہوں، تاکہ لوگ ان عبارتوں کو اسی کے زور قلم کا نتیجہ سمجھیں۔ ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں۔ بعض مصنف دوسروں کی عبارتوں میں معمولی تغیر کر لیتے ہیں، ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی قمیص چوری کر لے اور اس میں تبدیلی کر کے قبا بنا لے تاکہ چوری شدہ قمیص کی پہچان باقی نہ رہے۔ کبھی مصنف اپنی عبادت کو سجاتا سنوارتا ہے، مسجع
اور مقفع جملے لکھتا ہے تاکہ لوگ اسے رقاقت الفاظ کا طعنہ نہ دیں۔ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ تحسین عبارت کے لیے میری کوشش کا مقصد حکمت کی ترویج و اشاعت ہے اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ کسی حکیم نے 360 کتابیں حکمت کے موضوع پر تصنیف کی تھیں۔ اس دور کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ تو نے اس فضول کلام سے زمین بھر دی، میں اس میں سے کچھ قبول نہیں کرتا۔ یہ علماء جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے نفسانی عیوب پر نقد کرتے ہیں اور ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میرا نفس زیادہ برا ہے، لیکن جب الگ ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنے تعین کے ساتھ جا ملتا ہے تو ایک دوسرے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ زیادہ افراد ہیں اور کون زیادہ مقبول ہے۔ پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ زیادہ افراد اس کے پاس ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کثرت جماعت کا زیادہ مستحق دوسرا ہے۔ پھر غیرت اور حسد کا دورہ شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاگرد ان سے تعلق منقطع کر کے دوسرے کے پاس آنے جانے لگتا ہے تو اسے برا جانتے ہیں، پھر اس مفرور شاگرد سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے کبھی منہ نہیں لگاتے، نہ اس کا اکرام کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، جبکہ پہلے معاملہ اس کے برعکس تھا۔ حالانکہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ دوسرے علماء کے پاس بھی لوگ استفادے ہی کی غرض سے جاتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاگرد اس سے اپنا رشتہ منقطع کر کے کسی دوسرے عالم کی مجلس میں چلا گیا ہے تو اس میں فکر مند یا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے اسے دوسرے عالم سے زیادہ نفع کی توقع ہو، یا وہ کسی آفت میں مبتلا ہونے کے خوف سے دوسرے عالم کے پاس چلا گیا ہو۔ پھر جب حسد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کھلے الفاظ میں اپنے حسد کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ مخالف کے دین میں طعن کرتے ہیں یا اس کی ورا پر تنقید کرتے ہیں تاکہ غصہ آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے غصہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ اگر ان کے سامنے کسی عالم کی تعریف کر دی جائے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور مذمت کر دی جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگرچہ پیشانی پر شکن ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ہمیں مسلمانوں کی غیبت پسند ہے۔ مخفی عیوب کا ادراک، یہ اور طرح کے دوسرے امور قلب کے مخفی عیوب ہیں۔ صرف ذہین اور عقل مند لوگ ہی ان عیوب کا صحیح ادراک کر پاتے ہیں، اور صرف اہل قوت ہی ان سے بچ سکتے ہیں۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ان عیوب سے محفوظ رہنا انتہائی دشوار ہے۔ تاہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے عیوب پہچانے، انہیں برا سمجھے اور ان کی اصلاح کے لیے تدبیر کرے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے عیوب سے مطلع کر دیتا ہے۔ جسے نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے تکلیف ہو، اس کی نجات متوقع ہے اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہے۔ اس مغرور کی بنسبت جو اپنے نفس کو پاک سمجھے، اپنے علم و عمل سے اللہ پر احسان جتائے اور یہ گمان رکھے کہ میں اللہ کی بہترین مخلوق میں شامل ہوں، ہم غفلت اور غرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور عیوب کی ایسی معرفت سے بھی پناہ مانگتے ہیں جن کی اصلاح نہ کی جائے۔ غیر اہم علوم میں مشغول لوگوں کا مغالطہ۔ اب تک ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اہم علوم حاصل کیے لیکن وہ حاصل شدہ علم پر عمل کرنے سے قاصر رہے۔ اب ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو غیر اہم علوم حاصل کر کے قانے بن گئے اور اہم علوم سے غافل ہو گئے۔ یہ لوگ بھی فریب خوردہ ہیں، یا تو اس لیے کہ وہ اس علم کی اصل سے مستعفی ہو گئے، یا اس لیے کہ انہوں نے غیر اہم علوم پر انحصار کیا۔ ان میں ایک گروہ ان عالموں کا ہے جنہوں نے مخلوق کے دنیاوی معاملات اور خصومات میں فتویٰ نویسی کو علم کی اصل جانا اور اسی کے سیکھنے سکھانے پر انحصار کیا، اور اس فتویٰ نویسی کو فقہ کا مخصوص نام دیا اور خود فقیہ اور صاحب مذہب کہلانے لگے۔ پھر اس قدر مشغولیت بڑھی کہ ظاہری اور باطنی اعمال کی طرف بھی توجہ نہیں رہی، نہ زبان کو غیبت سے بچاتے ہیں، نہ پیٹ کو حرام کھانے سے محفوظ رکھتے ہیں، نہ پاؤں کو سلاطین کے درباروں میں آنے جانے سے روکتے ہیں۔ یہی حال دوسرے اعضاء کا بھی ہوا۔
قلب سے بھی غافل ہو گئے، کبر، ریا، حسد اور دوسرے مہلکات سے اس کی حفاظت نہیں کی۔ یہ لوگ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی مغرور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی۔ عمل کی وجہ سے غرور، عمل کے اعتبار سے ان کے غرور کا حال ہم لکھ چکے ہیں۔ اس موقع پر ہم نے یہ مثال بھی دی تھی کہ ان کا حال اس مریض کا سا ہے جو کسی ماہر طبیب سے دوا کا نسخہ لکھوا لے اور اس کی تعلیم و تکرار میں لگا رہے۔ اس مثال میں تھوڑی سی ترمیم یہ کیجیے کہ ان کی مثال اس مریض کی سی ہے جسے بواسیر یا جنون کی بیماری ہو اور وہ حیض و نفاس کی بیماری کا نسخہ لکھوا کر بیٹھ جائے اور اسے نوک زبان کر لے، حالانکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ نہ اسے حیض کی شکایت ہے اور نہ استحاضہ کی، لیکن وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ان بیماریوں میں مبتلا ہو اور مجھ سے یہ نسخہ دریافت کرنے لگے۔ یہ انتہائی مغالطہ ہے۔ اس بیچارے فقیہ بلکہ متفقہ کا بھی یہی حال ہے۔ اس پر دنیا کی محبت، شہوات کی اتباع، حسد، کبر، ریا اور دوسری تمام باطنی مہلکات مسلط ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور اللہ کا مغضوب بندہ بن کر اس سے ملاقات کرے۔ اس نے ان مہلکات پر توجہ دینے کے بجائے سلم، اجارہ، زہار، لعان، جراحات، دیات، دعاوی، بینات اور حیض وغیرہ کے مسائل میں سر کھپانا شروع کر دیا، حالانکہ زندگی بھر اسے ان مسائل سے سابقہ نہ پڑے گا، اور اگر کسی دوسرے کو ضرورت پیش آئی تو بھی مفتی بے شمار ہیں۔ وہ ان مسائل میں مشغول ہے کیونکہ ان مسائل میں مہارت سے جاہ، اقتدار اور مال ملتا ہے۔ یہ شیطانی فریب ہے۔ مغرور اپنے دل میں یہ سوچ کر خوش ہے کہ میں دینی فرائض میں مشغول ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہونا گناہ ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ فقہی احکام میں مشغولیت صحیح نیت کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ علم کی بنیاد پر غرور، یہ عمل کی وجہ سے غرور کی تفصیل تھی۔ علم کی وجہ سے غرور یہ ہے کہ وہ فتاویٰ کے علم پر اکتفا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ فتاویٰ کا علم ہی دین کا علم ہے، حالانکہ اصل علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے جسے وہ ترک کیے ہوئے ہے۔ بعض اوقات وہ محدثین پر طعن سے بھی گریز نہیں کرتا، انہیں روایات کا ناقل اور اسفار کا حامل قرار دیتا ہے۔ وہ صرف روایت شیخ سے سن کر شاگرد کو سنا دیتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ یہ فقیہ نہ صرف یہ کہ اصل دین کا تارک ہے بلکہ علم تہذیب اخلاق سے بھی محروم ہے۔ اسے اللہ تعالی کی جلالت اور عظمت کا علم بھی نہیں، حالانکہ اس علم سے دل میں خوف، ہیبت اور خشیت پیدا ہوتی ہے اور تقوی پر نفس آمادہ ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ فقیہ اللہ کے خوف سے مامون، اپنے آپ پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر ضرور رحم کرے گا کیونکہ میں دین کا ستون ہوں۔ اگر میں فتاویٰ میں مشغول نہ ہوتا تو حلال اور حرام کے احکام بیکار ہو جاتے۔ فقہ میں اشتغال کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شریعت میں فقہ کے بے شمار فضائل وارد ہیں۔ انہیں لفظ فقہ سے دھوکا ہوا ہے۔ فقہ علم کا نام ہے جس سے اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو اور اس معرفت سے دل پر خوف تقوی غالب ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 122۔ سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے مراد وہ علم ہے جس سے خوف پیدا ہو۔ یہ مغرور جس علم کو فقہ کہتا ہے وہ فقہ نہیں ہے بلکہ فتاویٰ کا علم ہے۔ اس کا مقصد
اموال کی حفاظت، معاملات کی شرائط کی پابندی، اموال کے ذریعے بدنوں کا تحفظ، قتل و ضرب کی روک تھام، جبکہ مال اللہ کی راہ میں صرف ایک وسیلہ ہے اور بدن محض سواری ہے، اصل نفس ہے۔ فقیہ حقیقی کا موضوع یہی نفس ہے۔ اس علم میں یہ بچت کی جاتی ہے کہ نفس کس طرح سلوک کا راستہ طے کرے اور اس کی ان گھاٹیوں کو عبور کرے جو صفات مذمومہ کہلاتی ہیں۔ یہ صفات بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان صفات کے ساتھ مر گیا تو اللہ سے محجوب رہے گا۔ فقہ پر اکتفا کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حج کا راستہ طے کرنے کے بجائے موزے اور مشکیزیں تیار کرنے پر اکتفا کرے۔ یہ مانا کہ اگر موزے اور مشکیزیں نہ ہوں گے تو حج کا سفر دشوار ہو جائے گا، لیکن صرف یہی دو چیزیں تو حج نہیں ہیں۔ انہیں مہیا کرنے سے نہ کوئی شخص حاجی کہلا سکتا ہے اور نہ حج کا مسافر۔ ان علماء میں بعض ایسے بھی ہیں جو صرف اختلافی مسائل اور فریق مخالف کو لاجواب کر دینے والے دلائل سیکھتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل پر مجادلات ہوں، دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے، خواہ غلبہ پانے کے لیے حق کو رد کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ لوگ رات دن ارباب مذاہب کے مختلف اقوال اور اپنے ہم عصروں کے عیوب کی تحقیق و جستجو میں مصروف رہتے ہیں، طرح طرح کی گالیاں تراشتے ہیں، تکلیف دہ جملے گھڑتے ہیں۔ یہ انسانوں کی نسل میں درندے ہیں۔ ان کا مقصد حماقت ہے۔ وہ علم محض اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنے ہم عصروں پر فخر کر سکیں، اور ان علوم کی طرف ذرا التفات نہیں کرتے جن سے راہ خدا پر چلنے میں مدد ملتی ہے۔ قلب سے مذموم صفات زائل کر کے اسے اچھی صفات سے آراستہ کرنے کا ہنر آتا ہے۔ ان علوم کو وہ حقیر جانتے ہیں اور انہیں فرسودہ باتیں یا واعظوں کے قصے قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی علم ان کے نزدیک وہی ہے جس سے وہ بحث کرنے والوں میں سے ایک کی برتری معلوم ہو۔ یہ لوگ تو ان مفتیوں سے بھی دو چار ہاتھ آگے ہیں جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس لیے کہ وہ فرض کفایہ پر تو عمل پیرا تھے۔ یہ لوگ جس علم میں مشغول ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ بدعت و معصیت ہے۔ یہ علم نہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، نہ اکابرین سلف سے منقول ہے۔ احکام کے دلائل اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت میں موجود ہیں۔ مناظرے اور بحثیں، لفظی موشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں سب بدعت ہیں۔ محض دشمن پر غلبہ پانے اور مخالف کو ساقط کرنے کے لیے یہ بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں۔ ان کا غرور ان فقیہوں کے غرور سے کہیں زیادہ سنگین اور افسوسناک ہے جن کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ مناظرین و متکلمین کا مغالطہ۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو علم کلام اور علم مناظرہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ اہل بدعت سے مجادلہ کر سکیں اور مخالفین کا جواب دے سکیں۔ یہ لوگ ہمتاً ان علوم میں مشغول رہتے ہیں۔ کبھی اختلافی موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں، کبھی متضاد اقوال یاد کیے جاتے ہیں، کبھی دلائل کی جستجو ہو رہی ہے۔ پھر اس گروہ میں مختلف فرقے ہیں۔ ان سب کا اعتقاد یہ ہے کہ بندے کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان کے مجادلے کا طریقہ اور دلائل نہ سیکھ لے۔ یہ لوگ اس خوش فہمی کا بھی شکار ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ان سے زیادہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ کہ جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں وہ ایمان سے محروم ہے۔ ہر فرقہ اپنے ایمان کا مدعی ہے۔ پھر ان میں دو فرقے ہیں، ایک گمراہ دوسرا برحق۔ گمراہ فرقہ وہ جو غیر سنت کی طرف داعی ہے، اور برحق فرقہ وہ ہے جو سنت کی دعوت دیتا ہے لیکن غرور دونوں ہی کو ہے۔ گمراہ فرقہ اس لیے مغرور ہے کہ اسے اپنی ضلالت کا علم نہیں، وہ اپنے دل میں یہ سمجھے ہوئے ہے میں ناجی ہوں۔ گمراہ فرقے بے شمار ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رائے کو متہم نہیں سمجھا اور اپنی رائے کی صحت پر اصرار کیا اور اس کے لیے غلط دلائل مہیا کیے۔ پہلے انہیں دلائل کی شرائط اور استدلال کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے دلیل کو شبہ قرار دیا اور شبہ کو دلیل سمجھ بیٹھے۔
جو گروہ حق پر ہے اس کے غرور کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجادلے کو قرب الہی کا اہم ترین وسیلہ سمجھا اور یہ گمان کیا کہ کسی شخص کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ بحث و مباحثہ نہ کرے۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق بلا بحث و دلیل کی ہے وہ یا تو سرے سے مومن ہی نہیں ہے یا مومن تو ہے لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایسا شخص اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ گمان فاسد جس میں مبتلا ہو کر اس گروہ کے افراد نے مجادلے کا علم سیکھنے، مبتدعین کی بکواس یاد کرنے اور ان کے دلائل کا رد معلوم کرنے میں عمریں ضائع کر دیں اور دلوں سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ گناہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ مخفی اور ظاہر تمام گناہوں کا احساس جاتا رہا۔ یہ لوگ اس خام خیالی میں مبتلا رہے کہ ہم مجادلات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ مخالف پر غلبہ پانے اور اسے ساکت کرنے میں اقتدار میں اور اللہ کے دین کا محافظ کہلانے میں جو لذت ہے وہ بصیرت اور بصارت دونوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ انہوں نے قرن اول کے لوگوں کے حالات پر نظر نہیں ڈالی جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مبتدعین اس زمانے میں بھی تھے، دین میں کچ بحثی کرنے والوں کی اس زمانے میں کمی نہ تھی، لیکن ان لوگوں نے کبھی ان کی طرف التفات نہیں کیا، نہ ان کے اقوال سنے، نہ ان کا رد کیا، نہ مناظروں کی مجلسیں منعقد کیں۔ قلوب اور اعضاء کے احوال کی نگرانی نے انہیں اس طرح کے مشاغل کی فرصت ہی نہیں دی، البتہ وہ جہاں موقع دیکھتے یا مخاطب میں قبول حق کی صلاحیت پاتے بقدر ضرورت کچھ کہہ دیتے تاکہ گمراہ اپنی ضلالت سے واقف ہو جائے، البتہ اگر اسے گمراہی پر مصر دیکھتے تو منہ نہ لگاتے، اس سے اللہ کے لیے بغض رکھتے، یہ نہیں کہ اس کی گمراہی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے۔ اکابرین سلف سے منقول ہے حق کی دعوت دینا مسنون، اور یہ بھی مسنون ہے کہ اس سلسلے میں جدال نہ کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما دل قوم بعد ہدن كانوا علیہ الا اوت الجدل، کوئی قوم ہدایت کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں جدال پیدا نہ ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم اور کتاب آفات اللسان میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے۔ وہ لوگ کسی موضوع پر مجادلہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا رخساروں میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ اس حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا، أَلِهَذَا بَعِثْتُمْ أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَن تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْدَهُ بِبَعْدٍ انظر وَإِلَى مَا أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا وَمَا نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کیا تم اس لیے بھیجے گئے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے ایک حصے کو دوسرے سے ٹکراؤ؟ تم یہ دیکھو کہ تمہیں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے باز رہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جدال سے منع فرمایا، حالانکہ وہ حجت اور جدال میں کامل تھے۔ پھر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تمام ملتوں کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن کبھی کسی ملت کے افراد کی مجلس میں جا کر مجادلے کی نیت سے نہیں بیٹھے، نہ کسی کو الزامی جواب دیا، نہ ساکت کیا، نہ کسی بات کی تحقیق کی اور حجت کی، نہ اعتراض و رد کیا،
نہ اس کا جواب دیا، اگر مجادلہ کیا بھی تو صرف اس قدر جو قرآن پاک میں نازل ہوا، زیادہ بحث نہیں کی، کیونککہ زیادہ بحث کرنے سے مخاطبین کے ذہن منتشر ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک، خیالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرے اس لیے نہیں کیے کہ آپ فن مناظرہ سے واقف نہیں تھے یا اپنے اصحاب کو اس فن کی تعلیم دینے پر قادر نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام امور پر کمال قدرت رکھتے تھے۔ اصل یہ ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ حقیقت بھی ہے، اگر تمام انسان نجات پائیں اور ہماری قسمت میں ہلاکت لکھی جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح اگر روئے زمین کے تمام افراد ہلاک ہو جائیں اور ہمارے حصے میں نجات آئے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ مجادلے کے باب میں ہم پر اتنا ہی واجب ہے جتنا یہود و نصارہ کے ساتھ صحابہ پر واجب تھا۔ انہوں نے مجادلات کی تحریر، ترتیب اور تدوین میں اپنی عمریں ضائع نہیں کیں، ہمیں بھی اپنی عمریں ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں ایسے کاموں میں صرف کرنا چاہیے جو قیامت کے دن نفع دیں۔ وہ دن انتہائی افلاس اور احتیاج کا دن ہوگا۔ ہمیں ایسے مشاغل سے اجتناب کرنا چاہیے جن میں خطرے اور ہلاکتیں ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری بحث سے متاثر ہو کر بدعتی اپنی بدعت نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کا تعصب اور بڑھ جاتا ہے اور خصومت کے باعث اس کے مبتدعانہ اعمال میں تشدد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں مخالفین کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس سے مخاصمت کی جائے تاکہ وہ آخرت کے لیے دنیا چھوڑ سکے۔ یہ اس حال میں ہے جبکہ مجادلت اور مخاصمت کی اجازت فرض کی جائے، اور اس صورت میں جبکہ ممانعت وارد ہے، کسی کو مجادلے کے ذریعے سنت کی طرف بلانا ایک سنت ترک کر کے دوسری سنت کا طالب ہونا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے نفس پر نظر رکھو اور اس کی ان صفات کو موضوع بحث بناؤ جو اللہ کو ناپسند یا پسند ہیں، تاکہ اچھی صفات نفس میں راسخ ہو سکیں اور بری صفات زائل ہو سکیں۔ واعظین کا مغالطہ۔ ایک فرقہ ان علماء کا ہے جو وعظ اور تذکیر میں مشغول ہیں۔ ان میں بھی وہ لوگ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں جو نفس کے اخلاق اور قلب کی صفات مثلا خوف، امید، صبر، شکر، توکل، زہد، یقین، اخلاص، صدق وغیرہ پر کلام کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی مغرور اور فریب خوردہ ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ ان صفات پر گفتگو کرتے ہیں اور مخلوق کو ان کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ متصف بھی ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ان میں ایک بھی صفت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی صفت تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو یہ عام آدمی میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کا غرور بڑا شدید ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس پر بہت زیادہ عجب کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے علم محبت میں تبحر اور کمال پیدا کیا ہے تو ہم اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اگر ہم اخلاص کی باریکیوں سے واقف ہیں تو ہم مخلص بھی ہیں۔ اگر ہمیں نفس کے مخفی عیوب کی اطلاع ہے تو ہم ان عیوب سے دور بھی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے تو ہمیں قرب اور بعد کے معنی کیسے معلوم ہوتے؟ سلوک کی وادی طے کرنے اور اس وادی کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا طریقہ کیسے آتا؟ اس طرح کی خوش خیالیوں میں مبتلا یہ شخص اپنے آپ کو خائفین کے زمرے میں شمار کرتا ہے، حالانکہ مخلوق خدا میں جس قدر مطمئن وہ ہے اس قدر مطمئن کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، اور وہ اپنے آپ کو راجی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مغرور ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہوں، مگر حقیقت میں وہ اس کے فیصلوں سے ناراض ہے۔ وہ متوکل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اسے اللہ سے زیادہ عزت، جاہ، مال اور دوسرے اسباب دنیا پر اعتماد ہے۔ وہ اخلاص کا مدعی ہے، جبکہ اخلاص اسے چھو کر بھی نہیں گزرا، بلکہ جب وہ اخلاص کے موضوع پر کلام کرتا ہے تب بھی دل میں مخلص نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب وہ ریا کا ذکر کرتا ہے تو اس میں بھی ریاکاری کرتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر واعظ صاحب مخلص نہ ہوتے
صاحب مخلص نہ ہوتے تو انہیں ریا کے دقائق کا علم کیسے ہوتا؟ وہ دل میں دنیا کی رغبت رکھتا ہے اور لوگوں کو ترک دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود اس سے دور بھاگتا ہے۔ وہ دوسروں کو اللہ سے ڈراتا ہے اور خود اس سے بے خوف ہے۔ بظاہر اللہ کا ذکر کرتا ہے حالانکہ اسے بھولے ہوئے ہیں۔ اوروں کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور خود دور ہے۔ دوسروں کو اخلاص پر ابھارتا ہے اور خود غیر مخلص ہے۔ برے اوصاف کی مذمت کرتا ہے اور خود متصف ہے۔ معتقدین کو لوگوں کے ساتھ اختلاط سے روکتا ہے اور خود ان کی طرف مائل رہتا ہے۔ اگر کوئی اس مجلس وعظ میں بیٹھنے سے روک دے تو یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مقصد مخلوق کی اصلاح ہے، حالانکہ اگر اس کا کوئی ہم اثر مرجائے خلائق بن جائے اور لوگ اس کے دست حق پر بیعت ہو کر اصلاح پانے لگیں تو مارے حسد اور غم کے مر جائے، اور اگر اس کے پاس آمد و رفت رکھنے والوں میں سے کوئی شخص اس کے کسی معاصر کی ذرا تعریف کر دے تو وہ اس کی نظر میں بدترین آدمی قرار پائے۔ واعظین کے فریب کا علاج، ان کے غرور کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے ان کی اصلاح اور حق کی طرف ان کی واپسی کا مرحلہ بھی بے حد دشوار ہے۔ اچھے اخلاق کی ترغیب اور برے اخلاق سے نفرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان اخلاق کے منافع اور مضار سے واقف ہو۔ یہ لوگ اچھے اخلاق کی منفعت سے بھی واقف ہیں اور برے اخلاق کی مضرت سے بھی۔ انہیں یہ بھی علم ہے کہ اچھے اخلاق کس طرح حاصل ہوتے ہیں اور برے اخلاق کس طرح زائل ہوتے ہیں۔ پھر آخر انہیں کس چیز سے ڈرایا جائے؟ مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے کا انہیں اس قدر شوق ہے کہ خود راہ راست سے منحرف ہو گئے۔ آخر انہیں کس طرح راہ راست پر واپس لایا جائے؟ وہ لوگوں کو روز حشر سے ڈراتے ہیں، عذاب سے خوفزدہ کرتے ہیں، لیکن خود نہیں ڈرتے۔ البتہ ان کے علاج کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کے سامنے ایک کسوٹی رکھی جائے، کیونکہ وہ خود کو اچھے اخلاق سے متصف قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے نفوس کا امتحان لیں۔ مثلاً انہیں محبت الہی کا دعویٰ ہے، وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی محبت میں دنیا کی کون سی چیز چھوڑی ہے۔ وہ خوف الہی کے مدعی ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے خوف سے کیا چیز ترک کیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زاہد فی دنیا ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ دنیا کی کس چیز پر قدرت پانے کے باوجود وہ اس کے تارک ہیں یا نہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے انس ہے، کیا انہیں کبھی خلوت میں بھی لطف آتا ہے اور جلوت سے نفرت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حال تو یہ ہے کہ مریدین کے حلقے میں انہیں جو لذت ملتی ہے وہ نہ نماز کی حالت میں ملتی ہے اور نہ تلاوت کے وقت میسر آتی ہے۔ تنہائی سے انہیں وحشت ہے۔ کیا محبت کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ انہیں تنہائی ملے اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کے چند لمحے گزار سکیں؟ کیا کوئی عاشق محبوب کے علاوہ بھی کسی دوسرے سے انسیت رکھتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ عقل مند لوگ ان صفات کو معیار بنا کر اپنے نفس کو جانچتے اور پرکھتے ہیں اور حقیقی اوصاف کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع نہیں ہوتے بلکہ اللہ سے مستحکم عہد کرتے ہیں، اور مغالطے میں مبتلا ہونے والے اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں۔ جب آخرت میں ان کا حال کھلے گا تب وہ رسوا ہوں گے۔ رسوا کیا ہوں گے؟ دوزخ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ تکلیف کی شدت سے آنتیں باہر آ جائیں گی اور وہ انہیں لے کر آگ میں اس طرح چکر لگائیں گے جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ سزا انہیں اس لیے دی جائے گی کہ وہ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اچھے کام نہیں کرتے، دوسروں کو شر سے منع کرتے ہیں اور خود شر میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کے مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت، خوف الہی اور رضا بقضا کے کچھ اثرات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ان معانی میں اعلیٰ درجات کے بیان پر قادر ہیں، اس لیے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان معانی کی وضاحت اور تشریح پر ہم اس لیے قادر ہیں اور لوگوں کو ہم سے نفع اسی لیے ہوتا ہے کہ خود ان معانی سے متصف ہیں، حالانکہ پہلے انہیں یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ لوگ ہمارا کلام قبول کرتے ہیں اور کلام معرفت اور زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے،
اور معرفت سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس صفت سے متصف بھی ہیں جس کا ہم نے علم حاصل کیا، پھر وہ ہماری زبان پر جاری ہوئی اور لوگوں نے قبول کی۔ عام مسلمان اور اس عالم میں فرق ہی کیا ہے؟ جس طرح وہ بے خوف ہے اسی طرح اسے بھی کوئی خوف نہیں، جس طرح وہ محبت الہی سے محروم ہے اسی طرح یہ بھی اللہ تعالی کی محبت سے خالی ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف یہ کہ عام مسلمان بیان کی قدرت نہیں رکھتا، یہ رکھتا ہے لیکن قدرت بیان سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس صورت میں تو یہ امکان ہے کہ اس کی بے خوفی بڑھ جائے، مخلوق کی طرف میلان میں اضافہ ہو جائے اور دل میں روشن محبت الہی کی شمع ماند پڑ جائے۔ اس عالم کی مثال ایسے مریضوں کی سی ہے جو اپنا مرض بھی اچھی طرح بیان کر سکتا ہے اور دوا، صحت اور شفا جیسے موضوعات پر بھی نہایت فصیح و بلیغ گفتگو کر سکتا ہے۔ دوسرے مریض نہ شفا و صحت پر کلام کر سکتے ہیں، نہ مرض کے اسباب، درجات اور اصناف پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ یہ مریض مرض کے وصف میں دوسرے مریضوں کے برابر ہے۔ اگر اس میں اور دوسرے مریضوں میں فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ طبی معلومات رکھتا ہے، لیکن صحت کی حقیقت سے واقف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ صحت مند ہے۔ اگر کوئی مریض ایسا سمجھتا ہے تو یہ انتہائی جہالت ہے۔ یہی فرق خوف، محبت، توکل، زہد اور دوسری صفات کے علم رکھنے والوں اور ان سے متصف ہونے والوں میں ہے۔ صفات کا علم رکھنا ایک چیز ہے اور ان سے متصف ہونا دوسری چیز ہے۔ جو شخص ان دونوں کو ایک سمجھتا ہے اس کی حماقت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ان واعظین کا حال ہے جو بے عیب اور بے داغ کلام کرتے ہیں، اور ان کے خطاب کا طرز وہی ہے جو قرآن و حدیث کا ہے یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بزرگوں کا ہے۔ واعظین کی دوسری صنف۔ واعظین کا ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے وعظ و تذکیر کے طریق واجب سے عدول کیا ہے۔ ہمارے زمانے کے بیشتر واعظین ایسے ہی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں، بلکہ اگر ان کا وجود نادر کہا جائے تو صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے ملک کے اطراف میں کہیں ایسے واعظ مل جاتے ہوں، لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ ان واعظوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نئی نئی باتیں سنانے کے لیے جھوٹے سچے قصے گھڑتے ہیں اور ایسے ایسے کلمات زبان سے نکالتے ہیں جو نہ شرعاً صحیح ہوتے ہیں اور نہ از روئے عقل درست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مقفع اور مسجع الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں اور دلیل میں وصال و فرق کے غلیظ اشعار گا گا کر پڑھتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا وعظ سن کر لوگ بے حال ہو جائیں، روئیں اور چیخیں چلائیں۔ یہ لوگ انسانوں کے شیطان ہیں، خود بھی راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گروہ کے واعظ اگرچہ خود ہدایت پر نہیں تھے لیکن دوسروں کی اصلاح کر دیتے تھے، ان کے واعظ صحیح ہوتے تھے۔ یہ لوگ خود بھی راہ حق سے انحراف کرتے ہیں اور مخلوق کو بھی لفظ رجا کے من گھڑت معنی بیان کر کے غرور باللہ میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کے کلام سے سننے والوں کو معاصی پر جرأت ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی رغبت بڑھتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ واعظ گو بہترین پوشاک پہن کر اور عمدہ سواری پر سوار ہو کر مجلس واعظ میں پہنچتا ہو، اس لیے کہ اس کی حیت اور اثرتا وجود دنیا میں اس کی شدت حرص پر دلالت کرتا ہے۔ اس مغرور کے کلام سے اس قدر فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس کی حیت کے مشاہدے سے نقصان ہوتا ہے، بلکہ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سننے والوں کی ایک بڑی تعداد اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتی ہے۔ واعظین کا ایک اور گروہ۔ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی مذمت کے سلسلے میں وارد
بزرگوں کے اقوال یاد کر لیتے ہیں، وہ صرف اقوال کے الفاظ یاد کرتے ہیں، ان کے معانی کا احاطہ نہیں کرتے۔ پھر بعض واعظ گو ممبروں پر، بعض محرابوں اور بعض بازاروں کے اندر اپنے ہم نشینوں کے حلقوں میں ان کلمات کا اعادہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ ہمیں بزرگوں کے اقوال یاد ہیں، بازاری لوگوں، لشکریوں اور عوام کے دوسرے طبقوں سے ممتاز ہیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، مغفرت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، خواہ اپنی ظاہر و باطن کو گناہوں سے نہ بچائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک صرف نیک لوگوں کے اقوال یاد کر لینا ہی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ سابقہ گروہ کی طرح اس گروہ کا غرور بھی واضح ہے۔ حدیث کی تحصیل میں مشغول علماء، اس فرقے کے لوگ اپنے اوقات علم حدیث میں صرف کرتے ہیں، یعنی روایات سنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ احادیث جمع کرتے ہیں، عالی اور غریب اسناد تلاش کرتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے بھی باہمت ہیں جو ملکوں گھومتے ہیں اور شیوخ حدیث کی تلاش میں در در کی خاک چھانتے ہیں اور ان سے احادیث سنتے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے فلاں شیخ سے روایت کی ہے، ہم نے فلاں شیخ کو دیکھا ہے، اور ہمارے پاس ایسی اونچی سندیں ہیں جو دوسرے علماء کے پاس نہیں ہیں۔ ان کے غرور کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو اپنی پشت پر کتابیں لاد لیں، وہ صرف کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں، یعنی سنتے اور نقل کر دیتے ہیں، حدیث کے معانی سمجھنے پر توجہ نہیں دیتے۔ ان کے پاس صرف نقل الفاظ کی صلاحیت ہے، حالانکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری بخشش کے لیے محض نقل کر دینا ہی کافی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ حدیث کے معنی نہیں سمجھتے تو اس پر عمل کیا کریں گے؟ بعض معنی بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فرض عین علم کے تارک ہیں، اور فرض عین علم یہ ہے کہ قلب کی بیماریوں کا طریقہ علاج سیکھا جائے۔ اس کے بجائے وہ روایات کی تکثیر اور عالی اسناد جمع کرنے میں منہمک ہیں، حالانکہ اسے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حدیث سنتے ہیں لیکن سماع کی جو شرائط ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ محض سماع سے اگرچہ کوئی فائدہ نہیں، لیکن حدیث کے اسبات تک پہنچنے میں سماع کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جب حدیث کی صحت ثابت ہو جاتی ہے تب اسے سمجھا جاتا ہے اور سمجھنے کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے سماع ہے، پھر تفہیم ہے، پھر حفظ ہے، پھر عمل ہے، پھر اس کی اشاعت ہے۔ انہوں نے صرف سماع پر اکتفا کیا، اور سماع بھی ایسا جسے حقیقی نہ کہا جا سکے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک بچہ کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو اور حدیث پڑھے، شیخ صاحب سونے میں مشغول ہوں اور بچہ کھیلنے میں لگا ہو، پھر بچے کا نام سامعین کی فہرست میں لکھ لیا جائے۔ جب وہ بچہ بڑا ہو تو شیخ کی جگہ سنبھالے اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے حدیث سنی جائے۔ بعض بالغ حاضرین بھی غفلت اور بے توجہی میں بچے سے کم نہیں ہوتے، نہ صحیح طور پر سنتے ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں، نہ ضبط و تحریر میں اہتمام کرتے ہیں، بلکہ کبھی باتوں میں اور کبھی لکھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر شیخ صاحب الفاظ میں تغیر یا تصحیف کر دیں تو انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ یہ تمام باتیں غرور اور جاہلیت کی ہیں۔ حدیث کے باب میں اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے اور اسی طرح یاد کرے، جس طرح سنے پھر اسی طرح روایت کرے، جس طرح حفظ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روایت کی بنیاد حفظ پر ہے اور حفظ کی بنیاد سماعت پر ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سن سکے تو ان صحابہ سے سنے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، یا ان تابعین سے سنے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سنی ہے۔ راوی سے کسی حدیث کا سننا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا، اس لیے دھیان سے سننا اور سن کر حفظ کرنا اور حفظ کے مطابق اسی طرح روایت کرنا ضروری ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اس میں کچھ تبدیلی کر دے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کرے تو حفظ کرنے والا اس سے آگاہ ہو جائے۔
حفظ حدیث کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم دل سے یاد کرو اور ذکر و تکرار پر مداومت رکھو، جیسے اپنے روزمرہ کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لی جاتی ہیں اور انہیں دل میں تازہ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سنو اسی طرح لکھ لو۔ لکھنے میں صحت کا اہتمام رکھو اور اس مجموعہ روایات کی حفاظت کرو۔ کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہ لگنے دو جو اس میں تغیر کر سکے۔ حفاظت کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، خواہ وہ مجموعی سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھو یا محفوظ جگہ رکھ دو۔ حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ اگر تمہارے علاوہ کسی کا ہاتھ اس مجموعے تک پہنچ گیا تو وہ اس میں تحریف کر سکتا ہے، اور کیونکہ خود حفاظت کا اہتمام نہیں کیا تھا اس لیے تمہیں یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ روایات میں کیا تحریف ہوئی ہے۔ بہرحال حفظ حدیث کے یہی دو طریقے ہیں، یا تو حدیث تمہارے دل میں محفوظ ہو یا تمہاری کتاب میں۔ جو کچھ تم نے استاد سے سنا ہے، کتاب تمہیں اس کی یاد دہانی کراتی رہے گی اور تم تغیر اور تحریف کے خوف سے مامون ہو جاؤ گے۔ اب اگر تم نے نہ حدیث یاد کی اور نہ لکھی، صرف ایک مبہم آواز سن کر مجلس سے اٹھ گئے، پھر تم نے اس شیخ کی روایت کردہ احادیث کا کوئی مجموعہ دیکھا، اس میں وہ روایت بھی نظر پڑی جو تم نے شیخ سے سنی تھی، لیکن کیونکہ تم نے یہ روایت نہیں لکھی تھی اور نہ یاد کی تھی، اس لیے تم پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ روایت انہی الفاظ میں شیخ مذکور سے سنی ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں کوئی تحریف ہو گئی ہو، کوئی لفظ زیادہ یا کوئی لفظ کم ہو گیا ہو سکتا ہے اختلاف ایک دو کلموں میں ہو، لیکن تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے تم اس اختلاف کو پہچان سکو یا یہ دعویٰ کر سکو کہ تم نے شیخ سے یہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ سنی ہے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ نہ تمہیں یہ روایت یاد ہے اور نہ تم نے اپنے استاد سے روایت لکھی ہے، پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ روایت سنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 36، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس زمانے کے شیوخ حدیث یہ دعویٰ کریں کہ ہم فلاں مجموعہ روایات کی فلاں حدیثیں فلاں شیخ سے سنی ہیں اور سماعت کی مذکورہ بالا دو شرطیں نہ پائی جائیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے۔ سننے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تمام کتاب کی سماعت کے وقت کان پوری طرح متوجہ رہیں اور جو کچھ سنیں یاد بھی ہوتا جائے، اس لیے کہ اگر بالفرض اس میں کوئی تبدیلی ہو تو فوراً سامنے آ جائے۔ اگر سما کی یہ صورت جائز ہو کہ خواہ بچہ سنے یا غافل یا سویا ہوا انسان یا کسی دوسرے کام میں مشغول شخص، سب سننے اور پڑھنے والے سمجھ جائیں گے، تو اس شیر خوار بچے اور مجنوں کو بھی حدیث کا سامع قرار دینا چاہیے جو مجلس علم میں موجود ہو، اور بالغ ہونے کے بعد بچے سے اور ہوش میں آ جانے کے بعد مجنوں سے لوگ روایت بھی کریں، حالانکہ اس صورت کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا۔ اب اگر کوئی شخص اس کے جواب میں یہ کہے کہ شیر خوار بچے کا سننا اس لیے معتبر نہیں کہ نہ وہ سمجھتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے، ہم اس سے کہیں گے وہ غافل آدمی جو لکھنے میں مشغول ہے کب سمجھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جرأت سے کام لے کر یہ کہے کہ شیر خوار بچے کا سننا بھی جائز ہے، تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ پھر پیٹ کے بچے کا سننا اور سمجھنا بھی معتبر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شیرخوار بچے اور پیٹ کے بچے میں یہ فرق کرے کہ پیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیرخوار بچہ سنتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ فرق بھی صحیح نہیں ہے۔ مقصد حدیث بیان کرنا ہے، نہ کہ آواز سننا۔ اگر آواز سننا اہم ہے تو اس بچے کو شیخ بننے کے بعد صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں نے بلوغ کے بعد یہ سنا ہے کہ میں بچپن میں کسی مجلس حدیث میں شریک تھا۔
اور شیخ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے۔ اگر وہ اس طرح روایت کرے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام علماء اسے صحیح کہیں گے، لیکن اس سے زیادہ روایت کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اگر کسی ترکی شخص کا جو عربی زبان سے ناواقف ہو عربی حدیث سن کر روایت کرنا معتبر ہوتا تو شیرخوار بچے کا سن کر بلوغ کے بعد روایت کرنا بھی صحیح ہوتا، اس لیے کہ مبہم آواز دونوں تک پہنچی ہے۔ بہرحال اس طرح کا سماع انتہائی جہل ہے۔